بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ہم نے دو دریا جاری کیے ہیں جن کے درمیان ایک پردہ ہے جو ان دونوں کو الگ کرتا ہے، اور جب یہ ملتے ہیں تو موتی اور مرجان یہ دنیا کے سامنے آتے ہیں، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سورہ مبارکہ رحمان کی آیت ہے کہ اسی کو آج کی اس محفل کے لیے سرنامہ کلام بنایا ہے. اس پہ بات زیادہ تفصیل کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد کی جائے گی. آغاز میں ایک مرتبہ یہ یاد دلا دوں کہ ماہ مبارک شعبان، جس کے لیے اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اہل بیت کا مہینہ. اور جو میری فضیلت، اللہ کا رسول کہہ رہا، جو میری فضیلت ساری کائنات پر ہے وہ شعبان کی فضیلت تمام مہینوں کے اوپر. اور غالباً مولانا محترم چونکہ تقویم کے ماہر ہیں تو وہ زیادہ بہتر وضاحت کر سکیں گے. شعبان غالباً وہ واحد مہینہ کہ جس کے اندر غم کی کوئی تاریخ نہیں ہے، مسلسل اور مسلسل خوشیوں کی تاریخیں. شہزادی زینب کبریٰ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شہزادی کی ولادت، شہزادی کی شہادت اور شہزادی کا روضہ کہاں، ان تمام تینوں باتوں میں اختلاف ہے. دیکھیے ان کی ماں شہزادی کونین کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ شہادت کی تاریخ کون سی ہے، دفن کی جگہ کون سی ہے. مگر شہزادی کونین کی ولادت میں شیعہ علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. بعض برادران اہل سنت نے شہزادی کی ولادت اعلان رسالت سے بھی 5 سال پہلے بتائی ہے، لیکن ہمارے علماء میں اختلاف نہیں. شہزادی زینب کبریٰ کے لیے ولادت، شہادت، دفن کہاں. اب بات کو میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹانا چاہ رہا، لیکن ایک خاصی معتبر روایت یہ کہ شہزادی زینب کی ولادت اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ہے، پہلی شعبان. 3 شعبان سرکار سید الشہداء کی ولادت، جس کی وجہ سے جب مرد حضرات اتنے نیلے پیلے لال ہرے اس وقت بن کے بیٹھیں تو خواتین کے اندر تو جو بھی اس وقت کلر کی بہار آئی ہوئی ہوگی یہ اس ولادت کی وجہ سے. شہزادی سرکار سید الشہداء شہزادی کونین کا چھوٹا بیٹا اس دنیا میں آیا. پھر آنے والا کل یعنی 4 شعبان ہر ایک کو معلوم ہے حضرت عباس علمدار کی ولادت کی زیادہ مشہور تاریخ. اور 5 شعبان اس امام معصوم کی ولادت ہے کہ جس پر ویسے تو ہم ہمیشہ غم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بلکہ اس امام کا اور غم کا اس طرح سے ایک تعلق ہے کہ بعض لوگ اپنے اولاد کے نام اس امام کے نام پہ اس لیے نہیں رکھتے کہ اگر اپنے بیٹوں کے نام چوتھے امام کے نام پہ رکھ دیے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا نخواستہ اس بچے کی ساری زندگی روتے دھوتے گزرے گی. اب یہ توہین امامت کی ایک منزل ہے جو آج کی اس تقریر میں بیان کرنا مناسب نہیں. لیکن 5 شعبان چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ، 7 شعبان کہا جاتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی ولادت، 11 شعبان شہزادہ قاسم کی ولادت، اور پھر 15 شعبان تو وہ تاریخ آ گئی جو کائنات کے تمام مظلوموں کی سب سے بڑی امید ہے، اہل بیت کے دلوں کو خوش کرنے والا ہے، ہمارے زمانے کا امام ہے، وارث معصومین ہے. تو 1st 3rd 4th 5th 7th 11 اور 15 کسی بھی اسلامی مہینے میں اس طرح سے متواتر خوشحالی کی یا خوشی کی یا جشن کی تاریخیں نہیں آتی. یہ الگ بات ہے کہ اٹلانٹا کے وہ مومنین جو جعفری سینٹر میں آتے ہیں غالباً
ان کے لیے ایک ہفتے میں ایک سے زیادہ جشن منانا بڑا مشکل ہوتا. خیر وہ اس موضوع پہ اس وقت بات نہیں کرنا ہے، پھر موقع ملا تو بات کی جائے گی. اب میرا انداز تو ہر ایک کو پتا ہے کہ میرا انداز کیا ہوتا ہے. نسبتاً ولادت کی محفل میں بھی میں اسی انداز سے بات کرتا ہوں جو شہادت کی مجلسوں میں کہ پیغام آپ تک پہنچانا ہے آقا حسین کے حوالے سے، جو ایک بہت اہم ان کی زندگی کا پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں فضائل کے 2-3 نقطے اور آج کی گفتگو ختم ہوگی. آقا حسین کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم پہلو یہ کہ آقا حسین اور دین کا علم. بہت ہی مشہور ایک روایت آج کل بن گئی ہے، شیخ عباس قمی نے بھی اس کو منتہی الاعمال میں بہت ہی نمایاں طریقے سے لکھا. آقا حسین، ہم اور آپ ہر ایک حسین کی مدد کا ایک ایک لمحے محتاج. آخرت میں شفاعت حسین بھی ہم کو ملے گی اور اس دنیا میں بھی قدم قدم پہ آقا حسین. اور میں کئی بار اس کے حوالے سے آغائے ابوالحسن اصفہانی کا ایک واقعہ پڑھ چکا ہوں، اور اس واقعے کا خلاصہ وہ تو اصل میں کل آنے والا کل جو حضرت عباس کی ولادت کی شب ہے، حضرت عباس کے حالات میں اکثر میں اس کو پڑھا کرتا ہوں، لیکن کل شاید شب جمعہ ہونے کی بنا پر ذرا سا مجلس کا وقت کم رہ جائے. بات دونوں میں کامن ہے، اور وہ یہ کہ آقا حسین کے نام پر ہر مومن کی، ہر مومنہ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر تمنا، ہر دعا پوری ہوتی ہے، ہر پریشانی دور ہوتی ہے. تو پروردگار عالم کا ایک اصول ہے، اور وہی اصول آقا حسین کے حوالے سے اتنا زیادہ مشہور ہے کہ علامہ علی کا ایک واقعہ جو بعض علماء کہتے ہیں سید مہدی بار العلوم کا ہے، لیکن آپ کو اس وقت ان ناموں کی پیچیدگی میں نہیں الجھانا چاہتا ہوں. وہ واقعے کی وجہ سے، وہ واقعہ بھی ایک دلیل ہے، اس کی وجہ سے نہیں، وہ بھی ایک دلیل. وہی بادشاہ کا واقعہ کہ بادشاہ تھا اور شکار میں گیا اور الگ ہو گیا اور مرنے لگا، بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے، اور ایک بڑھیا اس کو نظر آ گئی، اور اس بڑھیا نے جب ایک مسافر کو بھوکا اور پیاسا دیکھا تو اپنی بکری ذبح کر کے وہ اس کو کھلا دی، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم ہی نہ تھا. اور پھر آخر میں یہ بات کہ جب یہ بادشاہ کی جان بچ گئی، اس کے سپاہی آگے، بہت ہی مشہور واقعہ، اور اس نے اس بڑھیا سے کہا کہ کبھی آنا ہمارے شہر میں، ہم تمہاری خدمت کریں گے. اور جب وہ بڑھیا ایک بار گئی تو اب زمانے کے امام علامہ علی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بادشاہ کو اس کی کیا خدمت کرنی چاہیے؟ ایک بکری کے بدلے میں 5 دے دے، ایک کے بدلے میں 10 دے دے، ایک کے بدلے میں 50 دے دے، کیا دے؟ علامہ نے کہا اسے چاہیے کہ اپنی پوری حکومت دے دے. ایک بکری کے بدلے میں پوری حکومت کا مسئلہ ایک بکری کا نہیں، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب اس نے بادشاہ کے لیے قربان کر دیا. تو اب عدل کا تقاضا، یہ لفظ بہت مشکل ہے، اسلام میں ایکولیٹی یا مساوات پہ زور نہیں دیا گیا ہے، عدل پہ زور دیا گیا ہے. لیکن وہ میں آج کی اس ولادت کی رات اتنے خوش گفتگو میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. عدل کے معنی ہر آدمی جس چیز کا ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ سب کو برابر سے. خیر، تو یہ تو خوش گفتگو ہے، چھوڑیں اسے. کہا کہ بڑھیا نے سب کچھ دے دیا جو اس کے پاس تھا، تو اب بادشاہ کی بھی ذمہ داری، عقل کہتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ سب کچھ دے دے. آقا حسین کے پاس جو تھا راہ خدا میں سب قربان کر دیا. آقا نے کچھ نہیں رکھا، ہر چیز راہ خدا میں قربان کر دی. تو اب عدل کا تقاضا، اور ہمارے اصول دین میں ہے کہ اللہ عادل ہے، کہ اللہ بھی حسین کے نام پہ مانگنے والے کو سب دے دے. اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، آج کل بہت سارے دیگر خطبہ پوری مجلس دعائیں اور اعمال پہ پڑھتے ہیں، تو میں نے ذرا سا یہ بیان کم کر دیا ہے، کیونکہ دواؤں کی طرح دعاؤں کا بھی اوور ڈوز ہو جاتا. آپ کتنی دعائیں سنیں گے اور کتنی دعائیں پڑھیں گے یہ ہے. لیکن ایک زمانے میں بہت زیادہ یہ بیان کیا کرتا تھا، اور ایسی
حقیقت کے جو خود میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 20 سال پاکستان میں شیعان حیدر کرار پہ بڑا ٹف ٹائم گزرا تھا، اور کوئی بھی اگر گھر سے باہر نکلتا تھا تو گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ زندہ واپس آئے گا کہ اس کی میت اور اس کا لاشا واپس آئے گا۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت یہ سیل فون وغیرہ کا بھی کوئی رواج نہیں تھا، کوئی خبر ہی نہیں ملتی تھی، اور اس وقت بھی یہ عمل میں خود بھی کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتا تھا، اور وہ یہ کہ اگر آدمی زیارت وارثہ پڑھ کے گھر سے نکلے، زیارت وارثہ آقا حسین کی زیارت، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ سے لے کے ظاہرکم و باطنکم، زیارت وارثہ، اور اس میں بھی ایک بات کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کو دعا کی نیت سے پڑھا جائے۔ عمل میں فرق پڑ جاتا ہے آپ کی نیت کی وجہ سے، بہت سارے عمل ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسی آپ نیت کریں گے ویسا وہ عمل بنتا چلا جائے گا۔ بہت سارے ایسے عمل ہیں، 2 رکعت نماز ایک جیسی ہوتی، لیکن اگر آپ نیت کریں گے تو فجر کی بن جائے گی، اگر اسی میں نیت کریں گے تو وہ نافلہ بھی بن سکتی ہے، اسی میں نیت کریں گے تو ایک عام 2 رکعت نماز بھی بن سکتی ہے۔ بہت سارے مسئلے اس کے اندر، روزے کا طریقہ سب میں ایک جیسا، لیکن اب آپ کی نیت کبھی اس کو رمضان کا روزہ بناتی ہے، وہی روزہ کبھی سنت روزہ بنتا ہے، وہی روزہ کبھی منت کا روزہ بنتا ہے، طریقہ ایک ہے۔ نیت کی وجہ سے فائدے اور ذمہ داری الگ الگ ہوتی چلی جا رہی۔ جیسے تسبیح زہرا کے لیے اکثر میں کہتا ہوں کون مومن ایسا جو ہر نماز کے بعد شہزادی کی تسبیح نہ پڑھتا ہو، لیکن کس نیت سے پڑھتا ہے کہ یہ نماز کے بعد کے اعمال میں، اور اگر کبھی آپ کو روزی کا مسئلہ ہو گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تسبیح دعا کی نیت سے پڑھیں، نیت ہو دعا، تو زیارت وارثہ دعا کی نیت سے، اور اس کے بعد پھر جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے آپ کو سلامتی رہے گی۔ واقعات اتنے زیادہ ہیں پاکستان کے اس 20 سال میں، جو ٹیررزم کا ایک بہت ہی سخت پیریڈ شیعوں پہ گزرا، کہ کس طرح سے لوگوں کو سلامتی ملی۔ کیوں؟ آقا حسین کا نام، آقا حسین اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، پروردگار نے بھی کہا حسین تیرے نام پہ جو مانگنے والا آئے گا، جو تمنا کرے گا، جو دعا کرے گا، تیرے نام پہ مانگے گا تو ہر ایک کی ہر مراد کو میں پورا کروں گا۔ آقا حسین کا نام، مگر آقا حسین کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو وہ یہ ہے کہ یہ جو آقا حسین کے نام پہ ہر ایک کو سب کچھ مل رہا، آقا حسین کی زندگی میں بھی پروردگار، اب جیسے آج کی رات ہے، روایت کی تفصیل میں گئے بغیر اور اس کے جرح و تعدیل کے بغیر فطرس فرشتے کی روایت پڑھی جاتی۔ فطرس آج حسین دنیا میں آئے اور اسی وقت ہی یہ جو فرشتہ ہے فطرس، اس کے واقعے نے یہ بتا دیا کہ کتنے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، حسین سے قربت اختیار کی بنا پہ کتنے لوگ جہنم سے جنت میں آ رہے ہیں، عذاب خدا سے رحمت خدا میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا تذکرہ میں آدھی محفل کے بعد اپنا جب پیغام آپ کو دے دوں گا اور پھر اس انداز سے بات کروں گا جسے آپ فضائل سمجھیں گی۔ اس کو تو آپ ابھی فضائل ہی نہیں سمجھ رہے ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ حیران ہوں گے کہ مولانا آج فضائل کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کی نگاہ میں اہل بیت کی سیرت فضائل نہیں، حسین کی نماز فضائل نہیں، حسین کی عبادتیں فضائل نہیں، حسین کا تلاوت قرآن فضائل نہیں ہے، حسین کا تقوی اور پرہیزگاری جو امام کے لیے اچھا لفظ نہیں ہے وہ فضائل نہیں ہے۔ تو کچھ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو فضائل ہے ہی نہیں، لیکن حقیقی فضائل تو یہی ہیں۔ آ جائیے اس طرف بات پورا کروں۔ حسین ولادت سے لے کے فطرس فرشتے سے لے کر آج تک حسین کے نام پہ جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے، حسین ہمیشہ سے دینے والا ہے، لیکن اپنی زندگی میں آقا حسین کا طریقہ تھا کیا؟ ایک واقعہ، اور یہ واقعہ بھی میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں لیکن آج ذرا سا اس کی مزید وضاحت۔ ایک عربی شہر مدینہ میں داخل ہوا اور حسین کا پتہ پوچھتے ہوئے آقا حسین کے دروازے پہ آتا۔ عربی، بہرحال اب اس کو عربی کی تفصیل آج چھوڑ دیجئے، بالکل جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آنے کے بعد آقا حسین سے کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس گیا ہوں اور یہ زندگی اور موت کا مسئلہ۔ اچھا، ہمارے یہاں جو اعمال اور دعائیں
میں نے پھر عرض کیا نا کہ آج کل میں نے مجلس میں اس کو بہت کم کر دیا، کیونکہ آپ کو ہر طرف سے اوور ڈوز مل رہا ہے، تو بس میرے لیے خاموش رہنا مناسب ہے، مگر ہر دعا ہر موقع پہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ بعض دعاؤں کے بارے میں یہ لفظ ہے کہ اس وقت اس کو انجام دینا جب، ایک آدھ میں تو اشارہ بھی ہے امام کا، جب تلوار یہاں تک پہنچ جائے، اور بعض میں ہے کہ جب زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ 15 شعبان میں تو ہمیشہ سے بڑے جوش اور عقیدت کے ساتھ مناتا تھا، کیونکہ اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں تو اپنے زمانے کے امام کی برکت سے، جو روزی ہمیں مل رہی ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی برکت سے۔ نماز جمعہ کے خطبے میں جو کہا جاتا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ امام وہ ہے کہ اس کی برکت سے تمام مخلوقات کو روزی مل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ زمین و آسمان اب تک قائم ہیں۔ تو ہم جو سانس لیتے ہیں، جو ہمارا وجود ہے، جو ہماری روزی، وہ اس کی وجہ سے ہمیشہ سے میں نے اس موضوع پہ بہت زیادہ گفتگو کی ہے، وہاں بھی یہ روایت میں کہ بھائی امام کو بلانا ہے اپنی مدد کے لیے، یہ عمل ہے، مگر خاص یہ عمل، ایک عمل بتایا کہ یہ کبھی نہیں کرنا جب تک کہ تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ نہ ہو، ورنہ امام تم سے کمپلین کریں گے اور شکایت کریں گے۔ چھوٹے مسئلے کے لیے اگر بلا لیا، اب بالکل میں اپنے موضوع سے بظاہر ہٹ رہا ہوں، عربی اس وقت اتنے ہی بڑے مسئلے میں پھنس چکا کہ آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول اب تو میری زندگی اور موت کا مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ غلطی تو آدمی سے ہی ہوتی، فرشتوں سے تو غلطی نہیں ہوتی، پھر فطرس کیا چیز تھی، وہ ایک الگ واقعہ۔ غلطی انسان یا جن سے ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن اور انس۔ کہا کہ بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی سے بحث ہوئی، اور پھر یہ بحث میں اتنی تلخی ہوئی کہ میں نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا۔ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وہ قرآن کی ایک آیت ہے جو آج کے زمانے میں پڑھنا ذرا مشکل ہے، لیکن ایس عقل رکھنے والوں، صاحبان ایمان نہیں، عقل رکھنے والوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قاتل کو سزا دو گے تو معاشرہ محفوظ رہے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو میں نے قتل کیا اس کے وارث، اللہ نے حق دیا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو، اس کے وارث کو حق ہے انتقام لینے کا، اور ہم انتظار بھی کر رہے ہیں اس آنے والے امام کا جو آج کے اس مظلوم امام کے خون ناحق کا انتقام لے گا۔ آج کی رات کا زمانے کے امام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ خیر، فی الحال تو بات موضوع سے ذرا سا ادھر ادھر ہٹتی جا رہی ہے۔ تو اب میں نے قتل کر دیا، اس کے وارثوں نے گرفتار کر کے مجھے پیش کر دیا کورٹ میں۔ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ تمہیں بھی ہینگ کیا جائے، مگر اسلام نے ایک راستہ بیچ میں رکھا کہ اگر گھر والے راضی ہو جائیں تو دیا دے کر، انگریزی میں غالباً بلڈ منی کہتے ہیں، تمہاری جان بچ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ گھر والے راضی ہیں۔ گھر والے اس کے راضی اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ رقم دے دو گے، دیا، جو ہم اردو میں دیت کہنے لگے، وہ دیت ہے نہیں، وہ آخر میں گولتے ہیں، گولتے جب رک کے پڑھا جائے گا تو وہ خود بخود ہے میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو خیر، میں نے اس لیے کہا کہ اردو اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہو گیا، دیا، لیکن چونکہ دیا سے ذہن میں ہندی کا دیا آ سکتا ہے، اس لیے جس نے دیت کہا اس نے بھی اچھا کہا کہ مجلس میں عربی دان لوگوں میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں، اور مجلس تو میں اردو والوں میں پڑھ رہا ہوں۔ تو خیر، دیت بات طے ہو گئی۔ انہوں نے کہا جاؤ یہ رقم لے کے آؤ۔ ایک عربی بیچارہ جس کی ساری زندگی ایک اونٹنی ہوتی، اسی کے دودھ سے زندگی گزارتا ہے، اسی کے بالوں سے بن کے خیمہ بناتا ہے، وہی کپڑے پہنتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں، اور اتنی بڑی رقم، اتنی بڑی رقم ملین میں پہنچ جائے آج کے حساب سے۔ ان لوگوں نے مہلت دی کہ ٹھیک ہے، تم کو ٹائم پیریڈ دیتے ہیں، اسلام بھی کچھ ٹائم پیریڈ دیتا ہے، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اب میں یہ رقم ڈھونڈنے چلا، یہ کوئی اتنی چھوٹی رقم تو ہے نہیں، بہت بڑا اماؤنٹ۔ اب کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ آپ کے جد کی حدیث مجھے یاد ہے کہ دیکھو، خبردار کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اور اگر وقت ایسا آ جائے کہ ہاتھ پھیلانا مجبوراً ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو ہر ایک
ایرے غیرے کے سامنے نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ پہ کبھی کوئی احسان کیا ہوگا, احسان ایک بار کیا اس کو ریپیٹ اتنی بار کرتے ہوں گے. ہر محفل کے اندر تذکرہ آپ کا آیا, ان کا اچھا وہ تو اس کو تو ہم نے پیروں پہ کھڑا کیا ہے, اس کو تو ہم نے یہاں کا مثلا حق دلوایا ہے. تو آدمی عاجز آ کے سوچتا کاش اس نے احسان نہ کیا ہوتا, وہ ایک مرتبہ کی تکلیف تھی, یہاں تو روزانہ یہ مجھے ذبح کر رہا. روایتوں میں لفظ بھی بہت سخت روایت ہے, اس لیے آج کی ولادت کی رات کی وجہ سے میں بہت اس کو سرسری ہلکا کر کے پڑھ رہا ہوں. حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ, اللہ نے جنت کی خوشبو 3 گناہگاروں پہ حرام کی ہے. پہلا ہر ایک کو یاد ہے, کل کی رات پڑھا بھی جائے گا, یعنی والدین کا حق. شب جمعہ آپ نماز ہدیہ والدین پڑھیں گے تو کہا کہ حق والدین پہ جنت تو جنت, خوشبو بھی حرام ہے. دوسرا احسان کر کے بار بار احسان کو جتانے والا. تو اب پیغمبر نے فرمایا کبھی کسی کا احسان لو ہی نہیں, ہاتھ ہی نہ پھیلا. اور اگر کبھی واقعاً اتنی مجبوری ہو کہ ہاتھ پھیلانا پڑے تو پھر ہر ایک کے سامنے, ہر ایرے غیرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا کہ یا تو وہ ایک شریف عرب ہو, اور یا پھر نسب کے اعتبار سے کھوٹ نہ ہو, داغ نہ ہو, اس کا نسب بالکل ٹھیک ہو, فیملی ٹری صحیح ہو, اور یا پھر یہ کہ عادل حکمران ہو, اور یا پھر یہ کہ چہرے کے اعتبار سے گریسفل پرسنالٹی اور خوبصورت. اب وقت نہیں ہے, میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. ان میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلانا. عربی کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں آیا میں نے سوچا کہ آپ تو وہ ہیں جن میں یہ چاروں کی چاروں باتیں جمع ہو چکی ہیں. کائنات میں آپ سے بہتر فیملی ٹری, یا آپ سے بہتر نسب, یا آپ سے بہتر خاندان کس کا, اور آپ سے زیادہ شریف عرب کسے کہیں گے کہ عام عرب شریف ہوگا, آپ تو معصوم ہیں. اور آپ سے زیادہ گریسفل پرسنالٹی اور آپ سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ وہ کس کا ہوگا, اور آپ سے بڑا عادل کون ہوگا. چاروں باتیں آپ میں جمع ہو گئی. تو میں اپنی یہ ریکویسٹ لے کے آیا ہوں کہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ, بچے یتیم ہو جائیں گے, بیوی بیوہ ہو جائے گی اگر یہ رقم نہیں ملی, اور خود تو میں مارا ہی جاؤں گا. آقا کا جواب یہ اہل بیت کے طریقے سے ہٹ کے روایت ہے, لیکن جن روایتوں میں تفصیل نہیں ہے وہاں بھی اصول یہی چلتا. وہ کیا ہے کہ ہم تو یہ سننے کے عادی ہیں, اب اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی باتیں ذرا سا لوگوں نے بڑھا دی ہیں, کتنی باتیں ایسی ہیں جو روایت شارٹ کر کے پڑھی جاتی ہے. لیکن ہم تو عادی کہ جو مانگا اس سے زیادہ دیا, بغیر دیکھے ہوئے دیا. کوئی موقع کوئی محل ہوتا ہے, اس طرح سے ہر ایک کو نہیں. مولا نے اونٹوں کی قطار بھی ساحل کو بخشی ہے, اور آقا حسین نے اصول بھی بتایا. فرمایا کہ میرے جد نے, یہ ہمارے ایک بہت بڑی خرابی آ گئی جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے ہمیں مرجعیت کی ضرورت ہے. اور جن میں یہ خرابی آئی ہے وہ اسی وجہ سے مرجعیت کے دشمن بنے ہیں, اینٹائی مرجعیت. اب وہ خرابی کیا آ گئی ہے کہ ہم لوگ دین کے بارے میں کوئی بھی جب رولنگ دیتے ہیں یا کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں, یا کوئی عام آدمی بھی ہمارے ہاں ذرا سی بات پہ فتویٰ دے دیتا. وہ مرجع جو 90 سال قرآن و حدیث کی ریسرچ میں لگا ہوا ہے, کتنے فتوے ایسے ہیں, کتنے مسئلے ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ یہاں پہ میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ فتویٰ دے سکوں, میرے لیے مسئلہ واضح نہیں ہے. 90 سال 95 سال ریسرچ کے بعد ہمارے یہاں 90 سیکنڈ میں لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کو طے کر دیتے. مثلا بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب میری جوانی تھی, یعنی فرش پہ بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا, ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی کرسی, اور اس سے بھی اونچا ممبر ہو تو آنن فانن میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے چوتھی سیڑھی پہ پہنچ جاتا تھا. الحمدللہ سہارے کی ضرورت تو ابھی بھی نہیں ہے, لیکن ذرا سی سپیڈ تو سلو. جب جوانی تھی, مرحوم آیت اللہ خوئی ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے, اور کتنے ہی ایسے مومنین آج بھی دنیا میں ہیں جو ان کی تقلید کر چکے ہیں, اور کتنے ہی مومنین ایسے ہیں جو آغا سیستانی کے فتوے کی وجہ سے ان کی تقلید پہ ابھی باقی بھی ہیں, اور آغا وحید خراسانی کے فتوے کی وجہ سے ایک بہت بڑا نام. 95 96 ان کی ایج تھی, اور بالکل
4 سال یا 5 سال سے گویا انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا. میں پرسنلی جانتا تھا کہ جب 85 انہوں نے کراس کیا تھا اس وقت بھی مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا تھا، اور اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا کہ مسلسل اس اسٹیج پر پہنچ کر بھی جہاں کسی کو ان سے کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا ہے نالج میں، پھر بھی ریسرچ جاری ہے، پھر بھی حدیثیں، پھر بھی قرآن، پھر بھی ڈسکشن ہو رہا. چنانچہ مرجع سم ٹائمز اپنا فتویٰ چینج کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے جو آئندہ کسی تقریر میں آ جائے گی. آج ولادت کی رات اس انداز کا موضوع تھوڑا سا مجھے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر ایک ایگزامپل دے دوں کہ علم اس منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی، اس منزل پر پہنچنے کے بعد بھی مثلا ان کا یہ نظریہ کہ اہل کتاب یعنی کرسچن اور جوز یہ پاک ہیں کہ نجس، اتنی ریسرچ کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مسئلہ مجھ سے سالو نہیں ہو رہا. تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کو نجس مانو. یہ ٹرم آتی ہے احتیاط واجب، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مرجع کہتا ہے کہ یہاں پہ ایسی روایتیں دونوں طرف کی آپس میں کنٹراڈکٹ کرنے والی کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. اس کے اور بھی کچھ وضاحتیں ہیں، لیکن ون آف دیز ریزن ایک یہ، یا عورت اپنے حجاب میں چہرہ چھپائے گی کہ نہیں. مرحوم آیت اللہ خوئی اس کو حل نہیں کر سکے، کہا احتیاط واجب ہے کہ چہرہ چھپائے، فیس کورنگ وہ بھی لازم ہے. یا جیسے آج آیت اللہ سیستانی کا ایک مسئلہ جو میں حج میں اکثر بتاتا ہوں، مولانا محترم تو آپ حضرات کے چاند کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کا چاند کے بارے میں حج میں بھی یہی مسئلہ کہ جب تک کہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھو یا 2 شیعہ وٹنس نہ ملے اور یا وہ والی سائنٹیفک کیلکولیشن نہ ہو جس پہ 100% اطمینان ہو، جو سعودی عرب میں نہیں ہوتا، آپ حج نہیں کر سکتے اس ڈیٹ پر. تو خیر یہ بہت لمبی بات آج کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. شاید جو میں پورا دن فلائٹ میں تھک گیا، یہ اس کا ایفیکٹ ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا. تو کہا آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب. چاند کا حج کا مسئلہ عام طور پہ تو یہ ہے نا کہ یونٹی کی وجہ سے جس دن سب حج کر رہے ہیں تم بھی حج کرو، انلیس یہ کہ 100% غلطی کا یقین ہو جائے. لیکن یہ نظریہ نہیں ہے احتیاط واجب. اچھا اب باقی چیزیں چھوڑیں. 90 آیت اللہ خوئی کی ریسرچ 90 ایئرز 90 سال انہوں نے ریسرچ کی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلے حل نہیں ہوئے. اور یہاں وضو خانے میں کسی صاحب نے کہا کہ جی وہ عورت کے حجاب میں چہرہ کور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حج کے اندر تو ہر عورت چہرہ کھولتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں چہرہ کھولنے کی پرمیشن. تم نے 90 سیکنڈ بھی نہیں لگائے مسئلے کو سالو کرنے میں. وہ 90 سال کی ریسرچ کے بعد جس میں سوائے قرآن اور حدیث کے اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. 18 گھنٹے ہمارے مراجع ریسرچ کرتے رہتے ہیں دن میں. وہ 90 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ سالو نہیں ہو رہا، اور تم 90 سیکنڈ میں وضو خانے میں بیٹھ کر اتنے بڑے مسئلے کو اتنے آرام سے حل کر دیا کہ جی حج میں ایسا ہوتا، جی عورت کا چہرہ کھلا ہوتا، تو آج میں تو بیوی تم پہ حرام بھی ہوتی ہے تو کہو کہ واپس آ کے بھی حرام رہے گی. لوگ کہیں گے نہیں ہمیں حج وج نہیں کرنا اگر بیوی اس طرح سے واپس آ کے بھی حرام ہو. تو خیر آیت اللہ خوئی کا نظریہ احتیاط واجب یہ کرسچن کو نجس مانو، بٹ رولنگ نہیں ہے. کہا روایتیں ایسی ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مومن نے کہا نہیں وہ بالکل پاک ہوں گے. دیکھیں یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، لیکن مومن 1 منٹ کے اندر جی خیبر کی جنگ کے بعد ایک یہودی عورت نے گوشت کو فرائی کر کے پیغمبر کو بھجوایا تھا، جس میں زہر ملا دیا، پیغمبر نے کھا لیا. تو ایک یہودی عورت کے ہاتھ کا گوشت کھایا، اس کا مطلب یہ کہ وہ بالکل یہ باتیں تو بہت ساری آج کے دن اچھی نہیں لگ رہی یا ایام ازا کی مجالس میں ٹھیک لگتی ہیں. بات میں مختصر کر رہا کہ ہمارے یہاں یہ جو ایک بڑی خرابی، ایک واقعہ آپ کو مل گیا اور آپ نے جھٹ سے فتویٰ دے دیا کہ یہ واقعہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام میں یہ واجب. ایک حدیث آپ کو مل گئی، ایک آیت آپ کو مل گئی. بھئی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ریکمنڈیشن بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو تو ڈبل ثواب ملے گا، نور علی نور.
قرآن پڑھنے کا ثواب، قرآن سمجھنے کا ثواب، یہ دو الگ عبادت ہیں. لیکن قرآن اب اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک آیت آ گئی اور اس میں ایک پیغام ہوا اور مرجع کا فتویٰ کچھ اور ہے، تو آپ نے کہا دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، مرجع یہ کہہ رہے. باقی باتوں کو چھوڑیں. ہماری قوم میں اس وقت بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے زکوٰۃ، کہ قرآن اتنا زکوٰۃ کر رہا ہے، مرجع کہتے ہیں کہ جی جو آپ حضرات کا لائف اسٹائل ہے اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں، وقت نہیں ہے نہ اس وقت یہ فورم مناسب ہے زکوٰۃ کی ڈیٹیل میں. لیکن کنفیوژن ہوتا ہے نا. تو ایک آیت، ایک حدیث، ایک واقعہ. پہلے تو ایک آیت اور حدیث بھی مومن کے پاس مشکل سے آتی تھی. اب گوگل کی وجہ سے ہر چیز جو ہے نا فوری طور کے پر انہوں نے اس کے اندر سرچ کیا، اس موضوع کی حدیث سامنے آ گئی. کہا حدیث تو یہ کہہ رہی ہے اور مرجع یہ کہہ رہا. یہ بہت بڑا ہماری قوم کے لیے اس وقت مسئلہ بن گیا کہ اگر اس مجمع میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ایک اسٹائل ہوتا ہے نا تقریر کرنے کا. میری تو آئی سائٹ ویسے ہی ویک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا مجمع میں مرد بیٹھے ہیں سامنے کی عورتیں بیٹھی ہیں. لیکن عام جگہ اگر مجمع میں 50 آدمی ہوں گے تو یاد رکھیے اس آؤٹ آف 45 اپنی جگہ ہر ایک مرجع ہوگا، اور ہر ایک جو ہے نا دین کے بارے میں مختلف قسم کی رولنگز اور فتوے بنا چکا ہوگا. یہ طریقہ نہیں. اہل بیت کی سخاوت، اہل بیت کا لوگوں کی مدد کرنا، اہل بیت کا لوگوں کو پورے اونٹوں کی قطار بخش دینا، وہ سارے واقعات اپنی جگہ ہے. لیکن کیا ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا ایکول سلوک ہوتا ہے؟ نہیں، یہ روایت بتا رہی ایسا نہیں. آقا حسین اعرابی سے کہہ رہے ہیں المعروف بقدر المعرفہ. میرے جد نے یہ ارشاد فرمایا، میرے جد نے، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، جب کسی کے ساتھ نیکی کرو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کی دین کی نالج کتنی، وہ دین کو کتنا سمجھتا. اچھا اب یہ تھوڑا سا میسج تو ہمارے پاس ہے کہ عالم کا احترام کرو. کس وجہ سے احترام کرے؟ اس کے پاس کیا ایسی خاص بات؟ کیا اس کی بہت ساری ڈیری کوئن ہے؟ کیوں اس کا احترام کرے؟ کیا اس کے پاس بہت ساری مرسیڈیز گاڑیاں؟ کیوں اس کا احترام کرے؟ کیا اس کے پاس کوئی بہت بڑی پراپرٹی؟ کیوں اس کا احترام کرے؟ کہا نہیں، علم کی وجہ سے کہ چونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتا ہے اس کا احترام زیادہ. یا یہ کہ نیکی کرنے والے کو زیادہ عزت دو. وہ نیکی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دین کو سمجھ رہا. ایک طرف امام معصوم فرماتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ عدل کرنا، دوسری جانب لوگوں نے کہا لیکن مولا آپ اپنے بیٹے اسماعیل سے کچھ زیادہ محبت کر رہے ہیں، وہی جن سے اسماعیلی اور بوری فرقہ بنا. کہا اس لیے کہ یہ اپنے والدین کی زیادہ خدمت کرتا. جو والدین کی زیادہ خدمت کرے گا اس کا احترام یعنی جو نیکی زیادہ کرے گا اس کا زیادہ احترام کرنا. تو یہ اصول ہے. آقا حسین اس کو بہت ہی سمرائز کر کے ایک جملہ عطا کر رہے ہیں. میرے جد نے کہا کہ المعروف بقدر المعرفہ، نیکی کرو، مدد کرو، چیریٹی کرو، لوگوں کی ہیلپ کرو، لیکن پہلے دیکھ لو دین ان کے پاس کتنا. چنانچہ میں تجھ سے 3 سوال کر رہا ہوں. جو ہمارے پاس اہل بیت کی سخاوت کے واقعات ہیں وہ پورے واقعات نہیں، واقعے کا ایک پورشن آ جاتا ہے، پوری ڈیٹیل نہیں آتی. تو یہ ہر جگہ اصول چلتا. کہا میں 3 سوال کر رہا ہوں، تینوں کا جواب دو گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آقا حسین کہہ رہے ہیں. کون آقا حسین؟ جن کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے. وہ آپ کو اصول دے رہے ہیں. تینوں کا جواب دے دو گے 3 آؤٹ آف 3، جتنا تم مانگ رہے ہو سب دے دوں گا. 2 کا جواب دیا تو تمہاری ڈیمانڈ جو ہے 2/3 ملے گا. 1 کا جواب دیا 1/3 میں مدد کروں گا. اور اگر بالکل جواب نہ دے سکے تو کوئی مدد نہیں ہوگی. پھر وہ سوال جواب وہ تو چھوڑ دے. اصل چیز ہمارے کام کی چیز، یعنی ہمارے کام کا مطلب ہماری ضرورت کی چیز یہ کہ آقا حسین جیسا کائنات کی مدد کرنے والا، آخرت میں ہر ایک کی سفارش اور شفاعت کرنے والا، اس دنیا میں ولادت کے بعد فطرت سے لے کر آج تک صاحبان ایمان کی حاجتیں پوری کرنے والا، لیکن کہتا کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ تم نے دین کا کتنا علم اور نالج حاصل کی. اچھا یہ ایک واقعہ. اب آئیے حبابہ کا واقعہ. کون سے مومن یا مومنہ کو آج کل یاد نہیں؟ حبابہ بہت مشہور واقعہ. کس مومن اور مومنہ کو یہ واقعہ یاد نہیں؟ تو اس واقعے میں جب حبابہ کی ملاقات آقا حسین سے ہوئی،
صحیح معنوں میں علماء یہ واقعہ پڑھتے ہیں چوتھے امام کی مجلس میں، چاہے ولادت کی محفل ہو چاہے شہادت کی مجلس میں، اور کتابوں میں بھی زیادہ تر یہ چوتھے امام کے حالات میں آتا ہے حبابہ کا واقعہ۔ یعنی میں اشارہ کر دوں کہ اگر کچھ لوگ متوجہ نہیں ہیں، ہوئی حبابہ یہ وہ خاتون جنہوں نے مولا سے وہ حدیث سنی کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے، اور وہ حدیث سنی جس کی بنیاد پر میں بہت احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا جوک کا پہلو بھی ہے، کہ آج اگر مولا ہوتے تو آدھے سے زیادہ مومنین کے شاپس کو بند کر کے ان کے بزنس کے اوپر ریسٹرکشن ڈال دیتے، حرام چیز بیچ رہے تھے، حرام گوشت۔ یاد آ گیا حبابہ کا واقعہ کہ جب وہ مولا کے زمانے میں ایمان لائی، پیغمبر کے زمانے میں تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی یہ بچی، مولا کے زمانے میں ایمان لائی، کوفے آئی کہ زیارت کروں گی، تو آپ بھی کربلا، کوفہ، نجف آج کل جا رہے ہیں روضے کی زیارت کے لیے، وہ تو خود امام تھے اور امام علی تھے۔ جب پہنچی تو پتہ چلا کہ امام علی تو بازار میں ہیں، وہاں گئی تو ایک دکاندار کے کوڑے پڑ رہے ہیں۔ مقداد رسول کے ایک بہت ہی قریبی صحابی ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان 10 آؤٹ آف 10، ابو ذر 9 آؤٹ آف 10، مقداد 8 آؤٹ آف 10۔ مگر چھٹے امام نے کہا ایک چیز میں مقداد سلمان سے بھی زیادہ ہے۔ اب وہ ساری چیزیں، اور خاص طور پر جب آقا حسین کے موضوع سے ہٹ کے ہوں، اس کو بتانے کا وقت نہیں۔ مقداد کا ایک جملہ، تم لوگ خوش قسمت ہو کہ اگر تم ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب تمہارا امام تمہارے سامنے نہیں۔ ہم تو روتے ہیں نا، کاش مولا کے زمانے میں ہوتے، کاش کسی امام کے زمانے میں ہوتے، کاش امام کی براہ راست زیارت کرتے۔ بہت سے لوگوں کو اتنا اس بات کا شوق ہے کہ زمانے کے امام سے ان کی ملاقات ہو جائے، تو اگر خود کسی امام کے زمانے میں ہوتے، مقداد کہتے ہیں خوش قسمت ہو۔ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، علی کا سب سے زیادہ چاہنے والا، وہاں ہوتے تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی، جیسے دکاندار۔ حبابہ نے دیکھا مولا نے کوڑے مار کے اس کی دکان کو بند کر کے سیل لگوا دی۔ وہ تڑپ کے کہتا ہے مولا کیوں؟ کہا تم یہ جو مچھلی بیچ رہے ہو وداؤٹ اسکیل والی، یہ حرام ہے، علی کے زمانے میں حرام گوشت فروخت کرتے ہو۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے آج بھی ایسے بزنس ہوں گے کہ حرام گوشت، حرام کھانے، حرام سینڈوچ، پتہ نہیں کیا کیا حرام چیزیں، کتنے لوگوں کے، مجھے تو نہیں پتا، نہ مجھے بدگمانی کرنا، لیکن کوڑے مار کے اس کی دکان بند کرائی مولا۔ یہ حبابہ جن سے یہ روایت آئی، اور اس کے بعد 8ویں امام تک یہ خاتون زندہ رہی، 8 اماموں کی زیارت کی ہے، خالی 8ویں امام کے زمانے تک زندہ نہیں رہی، ہر امام کی زیارت کے لیے خاص آتی تھی۔ اب یہ کوفے کے قریب رہتی ہیں، امام مدینے میں ہیں، مکے میں ہیں، کوفے میں تو پھر کوئی اور امام آیا ہی نہیں، چھٹے امام 2 سال قید رہے، بس ہر امام کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ چوتھے امام کی زیارت میں ان کے ساتھ ایک معجزہ ہوا، وہ واقعہ چوتھے امام کا ہے، لیکن فرماتی کہ آقا حسین کی زیارت کا مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، آج جو رات، آج آقا حسین کی زیارت کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ پرانے زمانے کی ٹریولنگ اتنی آسان نہیں تھی جتنی آج ہے۔ آخر 1 سال میں حج پر گئی، جب حج پہ گئی تو یہ دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا کہ آقا حسین اس سال انہی تاریخوں میں حج پر آئے ہوئے ہیں۔ حج پر بھی اگر آپ جائیں اور کوئی اور بھی آپ کا دوست ساتھی حج پر آیا تو ضروری نہیں ہے کہ ملاقات ہو جائے، اگر یہ موبائل وغیرہ سیل فون اور فیس بک نہ ہوتا۔ اب آج کل تو بہت آسان ہو گیا، ہر سیکنڈ آپ کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے کہ اب آپ واش روم میں گئے، اور اب آپ نے نل کھولا، اور اب آپ نے ہاتھ دھویا، اور اب آپ نے کپڑے پہنے، تو یہ نہ ہو تو حج میں ایک دوسرے سے ملاقات آسان نہیں۔ آقا حسین مل گئے، لیکن میں آقا حسین سے کی زیارت تو کر رہی ہوں، ان سے ایک ریکویسٹ مجھے کرنا جو میں نے ہر امام سے کی، کیونکہ واقعہ آقا حسین سے ہٹ کے حبابہ کا نہ بن جائے، شارٹ کرتا۔ کہتی ہیں مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بھئی کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہا آقا حسین لوگوں کے حرام و حلال کے مسائل سولو کرنے میں
اور ان کو مسئلے بتانے میں اور ان کو ریپلائی دینے میں اتنے بیزی تھے کہ حبابہ کا جملہ ہے، کیونکہ وہ بے چین ہے آقا کے پاس جا کر اس پتھر پر آقا کی مہر لگوانے کے لیے بار بار آگے بڑھتی، لیکن پھر کوئی مسئلہ آ جاتا، مسئلے سے مطلب کوئی شریعت کی رولنگ فتویٰ، کہتی ہے کہ 3 دن میں انتظار کرتی رہی، 10,000 مسئلے آقا حسین نے اس حج میں لوگوں کو بتائے، پھر جا کے کہیں میری باری آئی، میرا چانس آیا، مجھے موقع ملا۔ یہ آقا حسین کی سیرت، 10,000 حلال و حرام کے مسئلے ایک ایک حج میں آقا حسین بتا رہے ہیں۔ وہی آقا حسین، آج ولادت کی رات ہے، آقا حسین کے گھر میں جشن، ایک ہم اور آپ آج جشن منا رہے ہیں، ہم نہیں منا رہے، کائنات آج جشن منا رہی ہے، ملائکہ آج جشن منا رہے ہیں، جنت کی مخلوقات آج جشن منا رہے ہیں، پروردگار عالم آج جشن منا رہا ہے، اہل بیت آج جشن منا رہے ہیں، زمانے کا امام آج جشن منا رہا۔ یہ ایسی بڑی خوشی، لیکن مدینے والوں کو پتا چلا کہ آج آقا حسین کے گھر میں کوئی خوشحالی کی محفل ہے، کوئی جشن ہے، کوئی سیلیبریشن ہے، کوئی بہت بڑی پارٹی رکھی گئی ہے جس میں ہر ایک کو انوائٹ بھی کیا گیا، چنانچہ راوی بھی گئے، اور اب اس کے ذہن میں خیال ہے کہ آقا حسین کے گھر میں آج کیا ہوا۔ روایت بھی ہے کہ 5 موقعوں پہ تو دعوت کرنا یعنی ولیمہ کرنے کی تاکید ہے، ان میں سے کوئی موقع تو نہیں، کوئی نیا مکان تو نہیں لیا آقا حسین نے، یا کوئی شادی کا تو فنکشن نہیں ہے، یا کوئی ولادت تو کسی بچے کی نہیں ہوئی ہے، جو موقع ہیں وہاں گئے تو پتا چلا کہ آقا حسین کے گھر میں بہت بڑا جشن ہے، لیکن اس جشن کا چیف گیسٹ یا مہمان یا مین پرسنالٹی آقا حسین نہیں، بلکہ مدینے کی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھانے والا ایک ایسا ٹیچر ہے کہ ہم اور آپ تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، آج وہ چیف گیسٹ ہے، آقا حسین نے اس کو سب سے اونچی جگہ پہ بٹھایا۔ جب سب لوگ آ گئے تو آقا حسین اپنے غلام کو، مشہور واقعات ہے لیکن اس سے آپ کو ایک خاص منزل پہ لے جا کے پھر اس سے چوتھے امام کے حالات 2 دن کے بعد جب مجھے موقع ملے گا وہ جشن پڑھنے کا وہاں بیان کروں گا۔ تو آقا حسین جب سب لوگ آ گئے غلام کو حکم دیتے ہیں، غلام 1000 جوڑے لے کے آیا، جو اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی چیز، بلڈ منی ہے، دیت، اور موتیوں سے بھرا ہوا ایک تھال لے کے آیا۔ قرآن نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ، موتی سامنے آتے ہیں تو یہ دنیا والے موتی، وہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ جنت کے موتی ہیں، وہ دنیا کے موتی آقا حسین نے منگوائے، اور اس استاد کا منہ موتیوں سے بھرا۔ ہمارے یہاں اردو میں کہاوت ہے، فلاں کا منہ موتیوں سے بھر دینا، یہ تاریخ کا واقعہ، اور پھر اس کو گولڈ کے بنے ہوئے وہ 1000 دینار یا کوائن دیے جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب لوگ بہت حیران، یہ ایک عام سا آدمی، کوئی اس کا اتنا کوئی ان یوزول واقعہ یا کارنامہ بھی نہیں ہے، اور آقا حسین اتنا دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فرزند رسول ذرا انٹروڈکشن کرا دیجئے، کہا اس کو تو ہم جانتے ہیں، یہ وہی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، مگر آخر اس نے کون سا ایسا کام کیا؟ آقا حسین کے یہاں سخاوت کس کے لیے؟ آقا حسین کے یہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس کا کرائیٹیریا یا شرط کیا؟ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ہے، لیکن پورا آپ کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ آقا حسین نے کہا یہ وہ ہے جس نے میرے بچے کو الحمد کا پورا سورہ پڑھا کے یاد کرایا۔ الحمد الحمد الحمد، 2 باتیں اس سے سامنے آ رہی ہیں، اور یہیں سے میں جشن کے اصل موضوع پہ جاؤں گا۔ الحمد کا سورہ تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ اتنا اس کے بدلے میں اس کو عزت دینا اور اتنے اس کو گفٹ دینا، الحمد کا سورہ اس نے میرے بچے کو۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو سن لیجیے، الحمد کا سورہ خود آقا حسین نے اپنے بیٹے کو نہیں پڑھایا، کہا اس نے پڑھایا۔ کوشش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ ٹیچر جب ملے تو بیسٹ ملے۔ کائنات میں امامت سے بڑھ کے ٹیچر کون؟ اس کے بعد امام نے باہر مسجد کے پاس اپنے بچے کو بھیجا، اس لیے کہ امام کو ایک طریقہ اپنے چاہنے والوں کے سامنے قائم کرنا تھا۔ اگر امام اپنی ہر اولاد کو گھر میں خود پڑھا دیتے
تو ہمیں اور آپ کو یہ میسج کیسے ملتا کہ اولاد کا قرآن اور اولاد کی دینی تعلیم کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اس جملے پہ میں 15 منٹ اور بول سکتا ہوں، نہیں بولوں گا، وقت نہیں ہے، وقت میرے ہاتھ سے پھسل رہا۔ یہ تو ایک طرف رکھیے کہ آقا حسین کی ایک سنت ہے اولاد کی دینی تعلیم کا خاص اہتمام، مگر جب اس نے یہ کہا کہ مولا، لوگ آج کل اب امریکہ میں تو خاص طور پہ بچوں کو پروفیشنل بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، اکاؤنٹنٹ بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، آئی ٹی کا ایکسپرٹ بنانا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک فارمولہ یاد رکھی جو آقا حسین کے جملے سے، یہ آقا حسین کی سیرت، لیکن عام مومنین بھی کہیں گے کہ مولانا نے آج جشن والی کوئی بات نہیں پڑھی، خود آقا حسین کے گھر کا جشن پڑھ رہا ہوں۔ جملہ کیا ہے؟ آقا حسین کے لوگوں نے کہا مولا کیوں دیا؟ کہا اس لیے دیا۔ اب یہ جو لوگوں نے سنا تو فیس ایکسپریشن صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں۔ ایک آدمی نے کہا مولا ٹھیک ہے، الحم کا سورہ اس نے یاد کرایا، اس کو آپ گفٹ دیجئے۔ اتنا بڑا گفٹ آپ نے دے دیا، 1000 دینار، 1000 جوڑے اور منہ کو موتیوں سے بھر دیا، اتنا زیادہ۔ آقا نے جواب کیا دیا؟ یاد کیجئے، تو روایت بہت پڑھی جاتی ہے مجلسوں میں، یہی تو کہا نا کہ یہ سب کچھ دے کر بھی سمجھو میں نے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اور دلیل دیکھیے، دلیل یہ آقا حسین کی سیرت، یہ دلیل ہماری پوری زندگی میں چلنا چاہیے۔ آقا نے کہا اتنا کچھ دے کر بھی میں نے کچھ نہیں دیا، کیونکہ میں نے جو اسے دیا جو تمہیں بہت بڑا لگ رہا ہے، گفٹ، اتنا بڑا گفٹ، یہ کتنے نہیں، دنیا نہیں، کتنے سال چلے گا؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، ختم ہو جانے والا۔ اور اس نے جو میرے بیٹے کو دیا ہے وہ دنیا میں بھی اس کے کام، قبر میں بھی اس کے کام، آخرت میں بھی اس کے کام، اس کو جنت میں لے جانے والا۔ تو جو ٹیمپریری ایک چیز ہے وہ بڑی ہوتی ہے، جو پرماننٹ آدمی کے کام آنے والا ہے۔ تو آقا نے بتا دیا کہ اصل چیز جو تمہیں اپنی اولاد کو دینا ہے، باقی ساری چیزوں کو منع نہیں کیا، لیکن اصل جو چیز دینا ہے جو اس اولاد کے آخرت میں جنت تک میں کام آئے۔ جنت کے سردار تو آقا حسین ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اپنے بیٹے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ جنت میں پہنچے اور آقا حسین جنت میں اس کے سردار بن کے اس کے سامنے آئیں، اصل یہ چیز۔ مگر ہم تو اس کو تو کیا دیں گے، خود ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اتنے بڑے بڑے بلنڈر ریلیجس لوگوں میں نے دیکھے ہیں، مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر۔ آقا حسین کی سیرت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں 1-2 ایگزامپل بھی آپ کے سامنے دیتا، اشارہ کر دوں، شاید آگے اس کی ضرورت پڑے، آگے سے مطلب بات کی مجلس۔ بہت زیادہ ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آدمی کہا کہ جس نے فجر کی نماز شراب کے نشے میں 2 کے بدلے 4 پڑھا دی۔ مذاق اڑانا بھی چاہیے، لیکن بعض صاحبان ایمان اچھی نیت کے ساتھ، تقوی کی نیت کے ساتھ ظہر کی نماز 6 رکعت پڑھتے ہیں اور 7 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب آپ نہیں کہیے گا کہ ہم نے تو کسی کو ایسا نہیں دیکھا، میں دکھاؤں گا آپ کو، یعنی مجلس میں بتاؤں گا، آج وقت نہیں رہا۔ فجر کی 2 کی 4 تو پھر ممکن ہے، ظہر کی تو 4 رکعت ویسے ہی آدمی کو تھکا دیتی ہے، اور وہ کوئی 6 رکعت پڑھے، بہت دیکھے ہیں میں نے۔ عمرے اور حج میں بلنڈر کرنے والے طواف کے 7 چکروں میں بہت دیکھے۔ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم، پورا حج غلط کر کے آتے ہیں، پورا عمرہ تو غلط بھی نہیں ہو سکتا، صحیح بھی نہیں ہوتا، غلط بھی نہیں ہوتا، اور بیچ میں لٹکے رہتے، ساری زندگی بیوی حرام کر کے آتے ہیں۔ وہ باقی باتیں کل بہت زیادہ ہو گئی، آج کے دن تو مجھے اتنا سخت نہیں کہنا تھا، لیکن آقا حسین کی سیرت، دین کو سیکھو، دین کے معلومات کو آگے بڑھاؤ، یہی نماز جیسی عبادت۔ اچھا، اب نماز کسے کہتے ہیں؟ مناقب ابن شہر عاشوب میں بھی یہ روایت ہے، اور علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو مناقب سے بھی نقل کیا اور دوسری کتاب سے بھی، اور وہ یہ کہ ودن اے ویک، البتہ یہ ودن اے ویک میں کیلنڈر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نماز 27 رجب یعنی شب معراج جسے کہا جاتا، ہمارے اعتبار سے تو وہ شب معراج نہیں ہے، شب مبعث ہے، لیکن وقت بہت گزر گیا، وہ ہے نماز کی سالگرہ۔
ہم اپنے بچوں کی اور بچیوں کی سالگرہ کرتے ہیں، اینیورسری، شادی کی سالگرہ کرتے ہیں. اسی طرح سے 27 رجب نماز کی سالگرہ، کہ معراج کے سفر میں پیغمبر کو 5 نمازیں عطا ہوں. لیکن روایتوں میں ہے کہ جب یہ 5 نمازیں پیغمبر کو ملی تو 2 رکعت تھی، سب کی سب 10 رکعت نماز واجب ہوئی تھی. آج جب آقا حسین دنیا میں آئے، آج کی رات اور آج کی رات 3 شعبان، تو اس خوشی کے اندر آقا حسین کی ولادت کی خوشی میں پروردگار نے نمازیں فرام 10 ٹو انکریز کر کے 17 کر دی. نمازیں 5 نہیں، رکعتیں بڑھا دی. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں دونوں باتیں یاد رکھیے گا. یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ گفٹ ہے آقا حسین کی ولادت کا. پہلے 10 رکعت نماز تھی، آقا حسین کی ولادت کی خوشی میں اللہ نے گفٹ ہمیں دیا کہ 10 سے 17 اس کو کر دیا. کربلا کے بعد آقا سجاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا حسین، راوی سجاد ہیں، روایت حسین کے بارے میں، آپ کے بابا کربلا گئے تھے، جو جہاد کر کے آئے، کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ نعوذ باللہ، سوال تو بڑا غلط سوال ہے. مگر آقا نے کہا یاد رکھ، جب تک دنیا میں کوئی نماز پڑھی جا رہی، یہ نماز میرے بابا کی کامیابی کا اعلان ہے. اور خالی آقا سجاد نے نہیں کہا، آپ بھی کہتے ہیں، کل ہی کہیں گے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. ہر زیارت میں آتا ہے کہ نمازیں آپ نے قائم کی، نمازیں آپ نے بچائی. تو عجیب شخصیت حسین کی ہے، دنیا میں آئے تو نمازیں بڑھا گئے، دنیا سے گئے تو نمازیں بچا گئے. حسین نام ہے اس کا، جو نمازیں بڑھاتا بھی ہے، جو نمازیں بچاتا بھی ہے، جو کائنات کو اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. خود بھی حسین نے ایسا سجدہ کیا، یہ غم کا پہلو نہ ہے، ایسا سجدہ کیا کہ ہر ایک کا سجدہ مکمل ہوتا ہے، حسین کا سجدہ ہی مکمل نہ ہوا. کیونکہ سجدہ مکمل ہوتا ہے جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں. حسین کا سر سجدے سے نہیں اٹھا تھا، قاتل نے خنجر سے سر کو جدا کر کے بلند کیا تھا. تو حسین ہی کبھی نماز کے بارے میں نہ لاپرواہی کرے گا، نہ کمی کرے گا، نہ قضا کرے گا. حسین کی ولادت کائنات کی کتنی بڑی خوشی، بلکہ ایک اعتبار سے سورہ رحمان کو مکمل کرنے والی چیز بھی حسین کی ولادت، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، مرج البحرین یلتقیان. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2 دریا جاری کیے، ملتے بھی ہیں، الگ بھی رہتے ہیں. اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد دنیا بھر میں لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکلے. ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں 2 دریا مل جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں کہ جو الگ ہوتے ہیں اور پھر مل بھی جاتے ہیں. بہت سارے دنیا کے علاقے، ہندوستان میں بھی شاید الہ آباد پہ 2 یا 3 دریا ملتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں اٹک کے مقام پر 2 دریا ملتے ہیں. اسی طرح سے میڈیٹیرین جبرالٹر پر، جہاں میڈیٹیرین اور اٹلانٹک اوشین ملتا، جہاں جہاں آپ جائیے لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں. مگر جب ایک راوی نے معصوم سے ایک سوال کیا تو امام نے اس آیت کی ایک اور انٹرپریٹیشن یا تشریح کی. راوی نے کہا کہ فرزند رسول، سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر پہ ذکر پہ ذکر پہ ذکر کیا، اور خالی نعمت نہیں بتائی ہے، ساتھ میں بار بار کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت بتا رہا ہے پھر کہہ رہا ہے جھٹلاؤ گے، پھر نعمت بتا رہا ہے کہہ رہا ہے جھٹلاؤ گے. دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی. راوی کا سوال سنی، کہتا ہے لیکن فرزند رسول ہمارا ایک عقیدہ اور قرآن کی آیت کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اہل بیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آیت ہے قرآن کہ علی کی ولایت کا اعلان، ولایت علی نہیں، آج نعمتی اللہ کی مکمل ہو گئی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس. تو سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی ہر نعمت کا ذکر کیا، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے سورہ رحمان میں. امام نے فرمایا کس نے کہہ دیا کہ سورہ رحمان میں
نعمت ولایت و نعمت اہل بیت کا ذکر نہیں؟ کہا مولا تو پورا سورہ رحمان پڑھ ڈالا، لوگوں کو زبانی یاد ہوتا ہے، اس میں تو کہیں تذکرہ نہیں۔ جس وقت امام نے کہا اچھا پڑھ کے سنا، اب تلاوت شروع کر کے یہاں پہنچا، مرج البحرین یلتقیان، دو دریا جاری کیے جو مل جاتے ہیں، امام نے کہا رک جا، یہ کون سے دریاؤں کا تذکرہ ہو رہا؟ کیا تو سمجھ رہا کہ یہ دریا پانی کے دریا ہیں؟ بحور الہدایہ، یہ ہدایت کے دریا ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا، جو دو دریا جاری کیے ہیں، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، جو ان دونوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے وہ ہمارے جد رسول خدا ہے۔ یہ جو کہا کہ موتی نکلیں گے یہ ہمارا دادا حسن مجتبیٰ ہے، یہ جو کہا مرجان نکلیں گے یہ ہمارا دادا حسین شہید کربلا ہے۔ آج کی رات سورہ رحمان کی آیت بھی مکمل ہوئی اور پنجے تن بھی مکمل ہوئے۔ پنجے تن آج مکمل ہوئے حسین کی اس دنیا میں آنے کے بعد۔ اور خالی یہ جملہ کافی نہیں ہے، ایک اور جملہ مجھے کہنا پڑے گا، خالی پنجے تن مکمل نہیں ہوئے ہیں، ایک اور جو پیغام ہم کو مل رہا۔ حسین کون؟ ام ایمن کا خواب تو بہت مشہور ہے، لیکن ولادت کا جشن ہے، پترس کا واقعہ جب سے آپ اس دنیا میں آئے بلکہ ماں کے پیٹ سے سن رہے ہیں، پھر بھی پڑھا جاتا ہے ولادت کے جشن۔ آج کچھ رہ گیا تو اس کا ایک میسج بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ لوگ عام طور پہ سنتے ہیں، وہ نہیں، اس سے ہٹ کر، تو وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں، بہت مختصر، لیکن اب وقت نہیں، اب تو میں آخری دو نقطے پیش کر کے بات کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں۔ ام ایمن کا خواب کون ہے؟ حسین۔ اچھا ام ایمن کون ہے؟ رسول خدا کی ماں حضرت آمنہ کی کنیز۔ اس وقت رسول خدا کی عمر ہے 55 سال، اور ام ایمن پیغمبر کی ولادت سے بھی پہلے سے جناب آمنہ کی خدمت کر رہی ہیں، بلکہ جناب آمنہ سفر میں تھی، ٹریولنگ، جب ان کا بیچ راستے میں انتقال ہوا اور پیغمبر ان کے ساتھ تھے۔ 5 سال کی ایج ہے، ام ایمن 5 سال کے یتیم محمد کو وہاں سے مکے تک پہنچاتی ہیں اور پھر پوری زندگی خدمت کی۔ پیغمبر جب 5 سال کے تھے تب سے ام ایمن کی خدمت جاری، تو خاندان میں بہت احترام بھی ہے ان کا اور بہت ضعیف بھی ہیں۔ ان کے جو نیبرز ہیں انہوں نے آ کے اللہ کے رسول کو ماہ رجب میں بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی ماں، پیغمبر ان کو ماں ہی کہتے ہیں، وہ آج کل بہت پریشان ہیں اور بیٹھے بیٹھے رونے لگتی، چہرے پہ غم ہے۔ ہم نے بہت پوچھا وہ کچھ بولی نہیں۔ اب ہم آپ کو اس لیے آ کے خبر دے رہے ہیں کہ آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ تم کیسے نیبر تھے کہ میری ماں پہ اتنی پریشانی آ گئی تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ پیغمبر چلے ام ایمن کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ واقعاً دیکھا کہ جو لوگوں نے رپورٹ دی تھی، یہاں سے میں عموماً ہمسائے کا مسئلہ بتاتا ہوں کہ آپ کو اپڈیٹ رہنا ہے، مگر اب وقت بھی نہیں ہے اور جس انداز کی تقریر ہے وہاں پہ اس کی ضرورت بھی نہیں، پھر آ جائے گی بات۔ دیکھا واقعاً ام ایمن بہت پریشان چہرہ، پیغمبر قریب ہے اور کہا کہ اے مادر گرامی، اے میری ماں، حسنین اگر فضہ کو ماں کہتے ہیں تو پیغمبر ام ایمن، آپ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہی؟ کہا بس بیٹا میں بتا نہیں سکتی ہوں، پریشانی بتا نہیں سکتی۔ پیغمبر نے کہا لیکن نہیں آپ بتائیے، کہا نہیں بتا سکتی۔ پیغمبر کو تیسری بار یہ ایشورنس دینا پڑا کہ آپ بتائیے، آپ جسے پریشانی سمجھ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت بڑی بشارت و خوشخبری ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ پیغمبر کو معلوم ہے گویا۔ اب ذرا ام ایمن کو حوصلہ ہوا، کہا بیٹا میں نے دیکھا کہ خواب میں دیکھا میں زمین پر بیٹھی ہوں اور تو میرے قریب سے گزر رہا، اچانک تیرے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا اور کٹ کے میری گود میں آ کے گرا۔ اب یہ ذرا برا خواب ہے۔ کیا ام ایمن پیغمبر کے بارے میں کوئی کانسپیرنسی کر رہی ہیں، سازش کر رہی ہیں، کوئی مخالفت کر رہی ہیں؟ پیغمبر کی باڈی کٹ ہوئی اور وہ ام ایمن کی گود میں آ کے گر گئی، تو ام ایمن پریشان کہ اس کا مطلب کیا، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی۔
پیغمبر نے مسکرا کے کہا جو آپ سمجھ رہی ہیں یہ وہ نہیں ہے، ان قریب خدا میری بیٹی فاطمہ کو وہ بیٹا دینے والا ہے جو میرا ہی جز اور ٹکڑا ہے، اور وہ آپ کی گود میں پرورش پائے گا، اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا۔ گویا حسین منی وانا من الحسین، حسین کی ولادت کے بعد کا پیغام نہیں ہے، حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ پیغام دے دیا گیا، فاطمہ تو بذات منی، اگر فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے تو حسین بھی اسی طرح سے رسول کا ٹکڑا ہے۔ مگر خالی ام ایمن پریشان نہیں ہے، ان سے زیادہ فاطمہ پریشان ہے۔ وہ تو جب دنیا میں آ گئے اور جبرائیل نے کربلا کے مصائب بتائے، وہ واقعات تو آپ نے سنے، یہ وہ والی پریشانی نہیں ہے، یہ آپ کو خوش کرنے والی پریشانی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ام ایمن پریشان تھی، پڑوسیوں نے، نیبرز نے بتایا، وہاں خود شہزادی پریشان ہیں، اب رسول نے خود دیکھ لیا۔ فاطمہ اور رسول دن میں کتنی بار ملاقات ہوتی؟ ایک مرتبہ کہا، فاطمہ بیٹی جیسے جیسے تیرے یہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا، ایک حضرت یحییٰ اور ایک امام حسین، آپ کو پتا ہے دونوں کی پریگننسی کا واقعہ، بہت ہی مختصر اب بات کہ آج کی اصل خوشی تو آقا حسین ہے، ساتھ میں اور بھی کچھ خوشیاں۔ کہا کہ بیٹی جیسے جیسے تیرے یہاں بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تو پریشان نظر آتی ہے، پریشانی کیوں؟ کہا کہ بابا پریشانی اس لیے ہے کہ پچھلے سال حسن بیٹا پیدا ہوا تھا، اور اس کی ولادت سے پہلے بھی جو پریگننسی تھی شکم میں، فاطمہ نے حمل اٹھایا، حسن بھی میرے پیٹ میں تھا، حسین بھی، لیکن جب حسن میرے پیٹ میں تھا تو حسن کا نور میرے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا، فاطمہ تو خیر نامی نور کا ہے، زہرا لیڈی آف لائٹ۔ جب امام حسن پیٹ میں آئے تھے، اب یہ لفظ کچھ اچھے نہیں لگ رہے لیکن آسان اردو رکھنا، جب امام حسن کا حمل ہوا تھا تو ان کا نور شہزادی کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا تھا، لیکن فاطمہ کا نور پھر بھی زیادہ تھا۔ فاطمہ ماں بھی ہے، لیڈی آف لائٹ بھی ہے، افضل ترین خاتون ہے۔ آج جو حسین میرے پیٹ میں ہے تو آج حسین کا نور میرے نور کو کم کر رہا، حسین کا نور زیادہ نظر آ رہا ہے، فاطمہ کا نور کم ہوا جا رہا۔ تو ماں اس لیے پریشان نہیں ہے کہ حسین کا نور کیوں زیادہ، ایک ہی تو رشتہ جہاں پہ حسد نہیں ہوتا، بیٹا کتنی ہی ترقی کرے ماں خوش ہوتی ہے، کبھی جیلس نہیں ہوتی ہے، اس لیے پریشان نہیں ہے کہ حسین کا نور کیوں زیادہ ہے، پریشان ہے کہ حسن کا نور کیوں کم تھا، کیا حسن کا رتبہ نعوذ باللہ حسین سے کم ہے؟ حسن کے نور میں تو وہ حالت نہیں تھی، حسین کا نور میری پیشانی پہ آ گیا تو میرا نور کم ہو گیا، حسین کا نور بڑھ گیا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا بیٹی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حسن کا نور کم ہے حسین کا نور زیادہ ہے، بات یہ ہے کہ حسن کا نور جب دنیا میں آیا تو اکیلا تھا، حسین کا نور آ رہا ہے یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اندر وہ تمام نور شامل ہیں جو اللہ نے حسین کی پشت میں رکھے ہیں۔ یعنی آج 3 شعبان کی تاریخ مدینے میں حسین کے دنیا میں آنے کی تاریخ ہے، خالی حسین نہیں آئے، آج سجاد کا نور بھی آیا، آج باقر کا نور بھی آیا، آج صادق کا نور بھی آیا، آج قاسم کا نور بھی آیا، آج علی رضا کا نور بھی آیا، آج تقی کا نور بھی آیا، آج نقی کا نور بھی آیا، آج حسن عسکری کا نور بھی آیا، آج امام زمانہ کا نور بھی اسی دنیا میں آیا۔ 10 نور مل کے چہرہ جبین فاطمہ پہ ظاہر ہو رہے تو حسین نے ایک طرف پنجتن کو مکمل کیا، دوسری طرف 14 معصومین کو مکمل کیا۔ جب اتنے سارے نور آئے تو زمین بھی جھوم رہی ہے، آسمان بھی مسکرا رہا ہے، رحمت خدا بھی برسنے کو تیار ہے، معصومین کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ فاطمہ زہرا کی خوشی کو دیکھیں، رسول اللہ کی خوشی کو دیکھیں تو ہم اس موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ خدا بندہ تجھے واسطہ اسی حسین کا، تجھے
واسطہ اسی انوار کے مجموعے کا جتنے مومنین اور مومنات آج کی اس محفل میں جمع ہیں، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو غم حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ حسین کے نام پر اس وقت یہاں آنے والی یہ مومنات اور یہ مومنین، ان کی تمام حاجتیں اور مرادیں حسین کے نام پہ پوری فرما۔ خاص طور پر ہمارے تمام مرحومین، جو میرے استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو رہا کیا کرتے ہیں۔ آج اتنی بڑی خوشی ہے، خدا بندہ ہمارے مرحومین میں سے اگر کوئی کسی عذاب کی قید میں مبتلا ہے، ان کو اس قید سے رہائی دلا۔ جنہیں روزی کی کوئی پریشانی ہے، ان کی یہ پریشانی دور فرما۔ جو بیمار مومنین و مومنات ہیں، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ حسین کی سیرت کا واسطہ ہمیں خود بھی دین سیکھنے اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں بھی آج بھی مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، خدا بندہ ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کے حفاظت فرما۔ لیکن اگر تیرے دین کو ضرورت ہو تو حسین کی طرح ہمیں بھی اپنی اولادیں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، اور حسین کی ولادت کی اس خوشی کو مکمل کرنے کے لیے حسین کے قاتلوں سے اور ظالموں سے انتقام لینے والی اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔